السلام علیکم۔ سوشل میڈیا پر ایک خبر گردش میں ہے کہ گلگت بلتستان کے سرکاری اور نجی اسکولوں کے باہر یا اسکولوں کے آس پاس کوئی موٹر سائیکل سوار حضرات بچوں میں مفت مٹھائیاں یا ٹافیاں بانٹتے ہیں یا بہت کم قیمت پر فروخت کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان مٹھائیوں یا ٹافیوں کے اندر آئس نشے کے اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ ایک بار بھی اس آئس نشے کے اجزاء انسانی جسم کے اندر داخل ہو جانے سے جسم کے اندر اس نشے کے جراثیم بڑی تیزی کے ساتھ افزائش پاتے ہیں اور انسان اس نشے کو پانے کے لیے تڑپتا ہے۔ منشیات کے بیوپاری مختصر مدت میں ارب پتی بننے کے لیے بچوں کو اس نشے کا عادی بنا کر اس نشے کی طلب میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ غلطی سے بھی اس نشے کا عادی ہو جانے کے بعد بچے بے راہ روی کا شکار ہو سکتے ہیں، چوری چکاری اور لوٹ مار کی طرف مائل ہو سکتے ہیں، تعلیم اور ہنر سے بھاگ سکتے ہیں، کیونکہ آئس خریدنے کے لیے انہیں شارٹ کٹ راستے اختیار کرنے کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ والدین، اساتذہ اور اسکول انتظامیہ کو چاہیے کہ اسکول کے باہر یا اسکول کے آس پاس گہری نظر رکھیں۔ ایسے کسی بھی مشکوک شخص کو جو بچوں کو چیزیں بیچتا ہو یا بانٹتا ہو خصوصاً وہاں پہنچ کر کے اس کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیں۔ اور اسکول جانے والے بچوں سے بھی زیادہ آئس پھیلانے والوں کا آسان ترین ہدف بازاروں میں گھومنے والے بچے، گلیوں میں گھومنے والے بچے، مانگنے والے بچے اور کچرا چننے والے بچے ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اس بابت انتظامی سطح پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ عام دکانوں، جنرل سٹورز اور بیکریوں میں آئے روز عجیب و غریب قسم کی مٹھائیوں کی اقسام وارد ہوتی ہیں جو پہلے سے ہی ان سرٹیفائیڈ ہوتی ہیں اور ان اپرووڈ ہوتی ہیں۔ تو اس امکان کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ان مٹھائیوں میں سے کئی مٹھائیوں کے اندر آئس کے اجزاء شامل کر دیے گئے ہوں۔ تو کسی یورپین نے پاکستان کا اپنا دورہ مکمل کرنے کے بعد یہ کہا تھا کہ پاکستان کے فٹ پاتھوں پر ملنے والی کھانے پینے کی اشیاء یورپ کی شراب سے کئی زیادہ خطرناک ہیں۔ لہٰذا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، فوڈ ڈپارٹمنٹ اور سول انتظامیہ کو اس معاملے پر کوئی متفقہ لائحہ عمل طے کر کے آئس نشے کے امکانات کو روکنے کے لیے قطعی اقدامات کرنے چاہئیں۔ لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور گاڑی کو آہستہ سے چلائیں۔ اللہ نگہبان۔